الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ میری دینی بہنوں، الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت پر یہاں پر جوڑا ہے۔ سب سے بڑی نسبت ایمان کی نسبت ہے، سب سے بڑی محنت ایمان کی محنت ہے، سب سے بڑی دعوت ایمان کی دعوت ہے، اور سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ تمام رشتوں کے اندر سب سے بڑا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جس نے مانا، وہ آپس کے اندر دینی بھائی ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ قرآن کے اندر ایمان والوں کی، مسلمان کی صفاتوں کو بیان کیا گیا۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ قانتین مرد، قانتین عورتیں، صابرین مرد، صابرین عورتیں۔ بہت ساری صفاتوں کو اللہ نے قرآن کے ساتھ میں، قرآن کے اندر مردوں کے ساتھ میں عورتوں کی صفاتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے ہم سب کے لیے یہ قرآن کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، تاکہ ہم دین اسلام کو آسانی سے اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت پر یہاں پر بٹھایا ہے اور ایمان کی نسبت پر جوڑا ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ آدھی کامیابی ہے، اور ایمان کا اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ پوری کامیابی ہے۔ ایمان کا مل جانا فخر اور شکر کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، لیکن ایمان کا اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ ایک بہت بڑے فکر کی بات ہے۔ ہم سب کا ایمان اس دنیا سے بچ کر کے کیسے چلے جائے؟ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے ہدایت والے بندے اور بندیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ اپنے ان بندوں کو ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ اپنے جن بندے اور بندیوں سے محبت کا، خیر کا، بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ اپنے جس بندے اور بندی سے خیر کا، بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اللہ اپنے اس بندے اور بندی کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، دین کا صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ دین کی محنت اور دین کے کام میں اللہ اپنے ان بندے اور بندیوں کو لگاتا ہے۔ اس لیے ایمان کا مل جانا دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا مل جانا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی پہچان کا ہو جانا سب سے بڑی دولت اور خیر کا مل جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب۔ 42 سال تک کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری ہے، اور آپ کا آخری وقت ہے، لیکن کلمہ آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ آپ اپنے باپ دادا کے دین پر زندگی گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے میرے چچا، میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی سفارش کروا دوں گا، میں آپ کی بخشش کروا دوں گا۔
بہت آپ التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، بہت آپ نے غرض کی آپ کے چچا کی، لیکن آپ کے چچا نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کی بات کو نہیں مانا۔ آپ کے چچا یوں کہنے لگے، مکہ کے لوگ مجھ کو طعنہ دیں گے کہ ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اے میرے بھتیجے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور آپ کا آخری وقت تھا، آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے جیسے ہی یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے کہ اے میرے بھتیجے، میں تو اپنے باپ دادا کے لائے ہوئے دین کے اوپر ہی جان دیتا ہوں اور مرتا ہوں، جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آئے، قرآن اترا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو کلمے والا بنانا چاہیں آپ اس کو کلمے والا نہیں بنا سکتے۔ ہدایت کا دینا یہ تو اللہ کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہیں گے اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے نواز دیں گے۔ تو اللہ نے ہم سب کو بہت بڑی ہدایت کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہم کو کلمہ پڑھوا کر کے دنیا کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم کامیاب ہو گئے دنیا میں، اور اگر یہ کلمہ اس دنیا سے بچ کر کے ہم سب کے اگر ساتھ میں چلے گیا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تمام محنت جو ہو رہی ہے وہ اسی بات کی محنت ہے کہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کیسے ہو جائے، ہم سب کا ایمان بن جائے، ہم سب کا یقین بن جائے، ہم سب کیسے اللہ کو پہچان کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کے گزارنے والے بن جائیں۔ دین ایک پرندے کا نام نہیں ہے، دین کسی چیز کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کے حکم و نبی کے طریقے کا نام ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کر کے بتائیں گے۔ اگر محنت مزدوری کرنے والوں کی زندگی میں دین ہوگا اللہ ان محنت مزدوری کرنے والوں کو کامیاب کر کے بتائیں گے۔ ایک کچے پکے مکان میں رہنے والے کی زندگی میں ہوگا اللہ ان کو کامیاب کر کے بتائیں گے۔ ایک فقر فاقے میں رہنے والے کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس فقر فاقے میں رہنے والے کو کامیاب کر کے بتائیں گے۔ اور کامیابی مال و دولت سے نہیں ملتی، کامیابی حکومت سے نہیں ملتی، کامیابی نوکری سے نہیں ملتی، کامیابی سلطنت وزارت سے حکومت سے نہیں ملتی، تجارت سے نہیں ملتی، کامیابی اللہ کے دین سے ملتی ہے۔ اللہ کا دین جن مرد اور عورتوں کی زندگی میں ہوگا اللہ ان کو کامیاب کر کے بتائے گا۔ اور اللہ نے کیسا کامیاب کرا ہے ہم سے پہلے کے لوگوں کو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور صحابیات کو، تابعین اور تبع تابعین کو، ان کی زندگیاں ہمارے اپنے سامنے ہیں۔ تو ہم سب کا یقین صحیح ہو جائے، ہم سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائے کہ میرا رب کون ہے، میرا پالنہار کون ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے، مجھ کو کون بیمار کر رہا ہے اور مجھ کو کون شفا دے رہا ہے۔ عزت بھی اللہ ہی دیتے ہیں، ذلت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ملک کا اور مال کا حصہ اس کو دے دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں جتنا ملک اس سے چھین لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس سے عزتوں کو چھین لیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ذلیل کر کے بتا دیتے ہیں۔ اور ہر خیر کے فیصلے، ہر خیر کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت و طاقت اللہ کی ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، عزتیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کامیابی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سکون کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ ہمارا یقین بنے، جب یقین صحیح ہو جائے گا
تو پھر ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. ہمارا گھروں کے اندر زندگی کا گزارنا اللہ کے نبی کے طریقے والا ہوگا. ہمارا کھانا نبی کے طریقے والا ہوگا. ہمارا سونا نبی کے طریقے والا ہوگا. ہمارا پہننا نبی کے طریقے والا ہوگا. ہمارے سامنے اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی اور نبی کی منشا ہوگی کہ مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے اور میرے نبی مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے میری دینی بہنوں، زندگی کے اندر دین کا لانا بہت ضروری ہے، اور زندگی میں دین کے آنے کا واحد راستہ ایک یہ دعوت کی محنت ہے. ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ہماری اپنی زندگی بدل جائے. اور یہ کیسے بدلے گی؟ یہ محنت سے بدلے گی. جب ہمارا ایمان یقین بن جائے گا تو پھر ہر عمل کا کرنا اللہ کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس. دنیا کے تمام بسنے والے مرد اور عورتوں سے اللہ کا یہ خطاب ہے. قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں سے اللہ مخاطب ہو کر کے کہہ رہا